اوریجنل ویلکم بیک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت کا، اور روحانیت پہ ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے حکیم صاحب گھر میں کچھ لوگ افراد ایسے ہوتے ہیں جو گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، تو ان کے جیسے کہتے ہیں نا نیند سے ایک دم بیدار ہوتے ہیں تو وہ صحیح بیدار نہیں ہوتے، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، سانس پھول رہا ہوتا ہے، تو ان لوگوں ایک تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی ذہنی دباؤ ہے یا کچھ ہے، اور اگر ایسا مسلسل ہو رہا ہے تو وہ پھر کیا پڑے، کس چیز سے محفوظ رہیں؟ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قوت صحیح آس پاس سے گزرتی ہے صحیح یا جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. صحیح کیونکہ دیکھا جائے تو آپ سو رہے ہیں، جسم سو رہا ہے، روح تو بالکل بیدار ہے، بالکل یہ تو اس بات ہے. چیزوں کو جج کرتی ہے، تو اسی وجہ سے آپ کی ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح اس میں کوشش یہ کریں کہ جب سونے لگیں صحیح وضو کر کے سونا چاہیے سبحان اللہ. اور جگہ پاک صاف ہو. صحیح اس کے علاوہ آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کے اپنا حصار کرتے ہیں. جی زبردست. یہ بہت ضروری ہے. حصار اپنا بھی کر لیں، اپنے گھر والوں کا بھی کر لیں، بچوں کا بھی کر سکتے ہیں، پورے گھر کا بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں سب کا حصار کر لیں. اگر بچہ کوئی ایسے چونک کے اٹھ جاتا ہے، سوتے میں سے اٹھ جاتا ہے، تو بچے کے ساتھ بھی یہی کریں آپ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے. صحیح اگر لڑکی ہے تو پہلے الٹے کان میں اور پھر سیدھے کان میں اس کو پھونک مارنا. صحیح لڑکا ہے تو پہلے سیدھے کان میں اور پھر الٹے کان میں پھونک مارنا رات کو سونے سے پہلے. اس کا اس کو بولیں بچے کلمہ پڑھو سو جاؤ. صحیح صحیح صحیح. اور چونک کے اٹھے گا نہیں، ڈرے گا نہیں. اور اگر بڑے کے ساتھ ہے تو بڑا اپنے ساتھ خود یہ کر لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن حکیم صاحب یہ بتائے گا کہ اس کی کوئی قید تو نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں ہاں سب کے لیے. یہ کھلی ہے نا جی اس جی کی، جی کیونکہ کھلی اجازت لینی ضروری ہوتی نہیں ہے نہیں نہیں، یہ کھلی کہ اجازت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی یہی کر سکتے ہیں کہ اگر ہاں وہ بار بار ڈرتے ہیں تو ہاں ان کے بھی ہاں ہاں اس طرح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. جی. اچھا جی، ایک اکثر ہوتا ہے کہ دو سوالات ہیں مختلف، مطلب ایک ہی چیز ہے لیکن دو مختلف اینگلس ہیں. کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی چاقو لے کر گھوم رہا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ ابھی آگے کوئی مار دے گا. تو یہ وسوسے کیوں ہوتے ہیں، اور اگر یہ وسوسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اور سملرلی دوسرا کوشچن بھی اسی طریقے سے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی جھانک رہا ہے، آگے ہو کر دیکھ رہا ہے، آپ ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھتے ہیں تو ہوتا کوئی بھی نہیں ہے، یا تو وہ وہم ہوتا ہے یا وہاں پر بھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی طاقت ہوتی ہے جس وجہ سے. تو ان دونوں کا تھوڑا سا یہ آج کل بہت زیادہ کامن فیکٹر ہوا ہے لوگوں کا. دیکھیے سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے جی جی کہ کوئی چاقو لے کے گھوم رہا ہے یا کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اٹیک کرنے والا ہے، بالکل 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 تو یہ ایک میں نے کہا نا آپ سے کہ روح تو بیدار ہے، بالکل. آنکھوں پہ نفس کا پردہ ہے. صحیح تو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے انڈیکیشن ہو جاتی ہے. صحیح صحیح اگر آپ کو اس قسم کا کچھ خوف محسوس ہو تو دو طریقے ہیں. صحیح ایک عام سا طریقہ ہے، صحیح سورہ ناس 9 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں صحیح اور گھر کے سارے کونوں پہ چھڑک دیں، واش روم کا کونا چھوڑ کے. صحیح واش روم میں نہیں ڈالنا. صحیح 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 ہے. سرنج لے لیں، تھوڑا سا لیں، جیسے یہ کونا اس میں آپ نے چھڑک دیا صحیح سارے کونوں میں. دوسرا حل یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی وہ پانی ہے گرے گا، بے ادبی ہوگی، کوئی بات نہیں، ہلدی لے لیں ثابت، صحیح اس کے اوپر تقریباً 1 پاؤ لے لیں، اس کو کوٹنے گھر میں. صحیح اچھا، کوٹنے کے بعد روزانہ 9 دفعہ آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے اور اس کے صحیح اوپر دم کرنا ہے. صحیح صحیح ہے. 40 دن تک آپ نے پڑھنا ہے، صحیح 9 دفعہ روزانہ، اور 9 دفعہ پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے. صحیح اور اس ہلدی کی دھونی دینی ہے. صحیح دھونی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئلے کو دہکا دیا صحیح اور وہ جو آپ نے صفوف بنایا ہلدی کا صحیح اس کو آپ چھڑکیں، صحیح دھواں نکلے گا، وہ پورے گھر میں آپ دھو دیتے ہیں. صحیح صحیح ہے نا. صحیح دوسری طرف اب آپ آ جائیں کہ اب آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ جھانک رہا ہے، صحیح یہ بھی انڈیکیشن ہے. یہ جادو اگر کسی نے کیا ہو اور عامل کی طرف سے سخت قسم کا جادو، صحیح. تب یہ کیفیات پیدا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس صورت میں بھی آپ کو یہی کرنا چاہیے، لیکن صحیح اس میں ہلدی کے اوپر آپ نے پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82، صحیح سورہ یونس آیت نمبر 81-82، ٹھیک ہے. اس کو پڑھ کے 9 دفعہ پڑھنا ہے، اس کو دم کرنا ہے صحیح اور اس کی دھونی دینی ہے. طریقہ کار وہ یہ 40 دن تک آپ نے پڑھنا ہے، اسی دھونی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے صحیح اور دھونی دینی ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی حکیم صاحب اس کا بھی بتائے گا کہ کھلی اجازت ہے اس کی بھی، کیونکہ کچھ آپ جب روحانیت کی یہ عوامی اجازت ہے اس کی، عوامی اس اجازت کو ہے. کر سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو مرد حضرات پڑھیں، صحیح صحیح خواتین صحیح. نہ پڑھیں. اچھا جی، ایک سوال جو کہ میں آئی گیس کہتا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مسائل ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اسپیسیفک ایسے ہوتے ہیں
کہ ان کے نا مطلب ٹینشن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں پہ بھی مسئلے رہتے ہیں. مطلب کوئی بھی مسئلہ ہوگا نام اس کا آئے گا. گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو بیچارہ یا بیچاری جو بھی ہے وہ اس اسپاٹ پہ پہنچتے ہی اس وقت ہے کہ جس وقت وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو ایسی مطلب دردناک طبیعت سے وہ کیسے باہر آئے کہ وہ بھی نارمل لوگوں کی طرح بہیو کریں, ان کو بھی کوئی غلط نہ سمجھے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی غلط بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ بندہ پہنچتا ہے تو یہ آ گیا ایک دفعہ دو دفعہ, لیکن کنٹینیوٹی میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے, کس طریقے سے اس چیزوں سے دور ہوا جائے؟ کم از کم 9 دفعہ جی جی اور زیادہ سے زیادہ 70 بار صحیح اللہم یا حل المشکلات ہے صحیح یہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھ لیں, صحیح ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ لیں, 70 دفعہ پڑھ لیں, صحیح صحیح جیسے سہولت ہو ویسے پڑھیں. صحیح انشاءاللہ کچھ دنوں میں معاملہ سیٹ ہو جائے گا, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے, صحیح صحیح پڑھتے رہیں. صحیح صحیح. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا فقدان یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا, پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن نماز سے جو دوری ہے اللہ تعالیٰ شاید انڈیکیشن بھی دے رہا ہوتا ہے آپ کو کہ میری طرف واپس آ جاؤ, میری طرف لوٹ آؤ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. اچھا جی, نظر بد جو ہوتی ہے, کہتے ہیں نا کہ نظر لگ گئی, کام نہیں ہو رہا, یا ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے یہ ہو نہیں سکا, تو اس سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ اور کام کرنے سے پہلے اناؤنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اپنے پاس رکھیں بات, اور جب کام ہو جائے پھر اناؤنس کریں, یہ تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. دیکھیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کام کرنے کے بعد صحیح جب لوگوں کو پتہ چلے تو زیادہ بیٹر ہے, صحیح کیونکہ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں صحیح بہت سے لوگ آپ سے جو وابستہ ہوتے ہیں کچھ محبت میں کہ یار پتہ نہیں اس کے سرکمسٹانسز کیا ہوں, آپ کو صحیح روکیں گے, صحیح صحیح کچھ جلن میں روکیں گے. تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کام کو پہلے فوکس ہو کے دیکھ لیں, صحیح اس کو ورک آؤٹ کر لیں صحیح کہ صحیح بھائی یہ ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کریں. صحیح ٹھیک ہے نا, پہلے سے ایڈوانس بول دینے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. بالکل اچھا, جہاں تک نظر بد کی بات ہے تو آپ سورہ قلم کی آخری دعا ہے صحیح اس کو 9 دفعہ پڑھیں, صحیح 3 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ. صحیح ٹھیک ہے, اس کو پڑھ کے دم کریں, صحیح انشاءاللہ اللہ خیر کرنے والا ہے. اگر کسی کے اوپر ہو, صحیح اگر خود کا معاملہ ہو, خود کا مسئلہ ہو, تو اس میں ان کو یہ چاہیے کہ وہ 3 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ یا 9 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر خود ہی دم کر لیں, ایسے دم کر لیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی, سب سے زیادہ جو آج کی جنریشن میں پرابلم آتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا, یا بولتے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹائم نکل جاتا ہے, موبائل میں بزی ہیں, چیٹنگ میں بزی ہیں. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو والدین کریں, کیونکہ اگر نہیں دل لگ رہا تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچہ یا بچی نمازی ہو. اور کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں نماز تو کہتے ہیں نا کہ جیسے پیٹ کے لیے کھانا ضروری ہے ویسے روح کی غذا نماز ہے, بالکل. تو نماز میں دل لگ جائے بچوں کا. کوشش والدین کو یہ کرنی چاہیے, والد اگر دن میں اپنے مصروفیت کی وجہ سے گھر پہ نہیں ہے, مغرب کی عشاء کی نماز والد والدہ ایک ساتھ وضو کریں, بولے بھائی آ جاؤ سب کو وضو کرا دیں. صحیح صحیح نا, چادر بچھائیں. صحیح اگر والد مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ سنتیں گھر پہ آ کے ادا کریں. صحیح والدہ جو ہیں وہ بچوں کو لے کے کھڑی ہو رہے ہیں, ایک ساتھ پڑھیں. صحیح صحیح اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی ترتیب بن جائے گی اور روٹین ایک ڈیولپ ہو جائے گی. صحیح 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 دوسری بات یہ ہے کہ اب جب بچہ تھوڑے دن پڑھے گا, دیکھے گا, ماحول دیکھے گا کہ بھائی والدہ بھی والد بھی, تو خود ہی انسپائر ہوگا. صحیح بات. یہ عمریں ایسی ہوتی ہیں, اس میں بچے جو کام کرتے ہیں وہ انسپریشن سے کرتے ہیں, بالکل بائی فورس نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے. تو ان کو انسپریشن دینی ہے, صحیح صحیح اور انسپریشن گھر سے ملے گی. صحیح بات, بالکل. یہ آپ نے 110% بات صحیح کی ہے کہ میں اگر اپنے گھر کا ماحول بتاؤں تو میری والدہ کیا کہتی تھی, ٹی وی ہر گھر میں ہوتا ہے, تو نماز کے ٹائم پہ جب انہوں نے ادا کرنی ہوتی تھی نماز, ٹی وی بند کر دیتی اور وہ بولتی نہیں تھی, وہ کہتی تھی دیکھو میں نماز پڑھنی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا وہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, میری چھوٹی سسٹر کا بھی اگر میں بات کروں, جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہوش میں, تو وہ چھوٹا سا جا نماز ان کے لیے ہوتا تھا جو بڑے کے ٹائم پہ آتا, وہ بچھا کے اور پتہ نہیں ان کو کیا کرنا ہے, اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے گئے. تو یہ بچوں میں واقعی میں گھر سے عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں. وہی والی چیز کہ آج کل خود موبائل دے دیتے ہیں بچوں کو کہ ماں نے کام کرنا ہے. پہلے کی ماں بھی کام کرتی تھی, پہلے کی ماں تو لکڑیاں بھی کاٹ کر لاتی تھی, اس کو جلاتی تھی, پھر کھانا بنتا تھا, یہ سب چیزیں ہوتی تھی. تو واقعی میں صحیح کہتے ہیں کہ انسپریشن بچہ گھر سے ہی حاصل کرتا ہے. ایک دوست کا مسئلہ آپ سے پوچھوں گا کہ وہ بھائی صاحب کینیڈا جانے کی بڑی خواہش ہے ان کو,
کہ وہ फैमिली के साथ मुंतकिल हो जाए, तो हकीम साहब हो नहीं पा रहा, उनका प्रोसेस नहीं होता, रिजेक्शन आ जाती है, कोई ना कोई पेपर मिसिंग हो जाता है कुछ, तो कुछ उनको वजीफा वगैरह बता दें, बेचारे अप्लाई करना चाहते हैं कि वो जाके थोड़े बेहतर स्किल्स अपनी पॉलिश कर सकें। 24 घंटे में एक मरतबा अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल असबाब है, सही। अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल असबाब है, 111 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह खैर करने वाला इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक। और ये जो कहते हैं ना कि सिलसिला, अच्छा एक बात ये भी होती है कि आपको एक चीज की लगन लग जाती है कि मैंने जाना है, मैंने करना है, तो वो चीजें हो, मतलब आपको कहते हैं ना कि प्रोसेस होना वो जरूरी हो जाता है। इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि आजकल काफी बच्चे जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, एक फील्ड होती है जिसमें आपकी ख्वाहिश होती है कि मैंने इसी फील्ड को कैरी ऑन रखना है। कुछ बच्चे मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग साइड पर आना चाहते हैं, कुछ कॉमर्स में। तो जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, पता नहीं मेरा इंटरव्यू होगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, जिनका कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है, तो उनके लिए कुछ ऐसा वजीफा बता दें कि जो पढ़ के फूक कर जाए, कि जब इसको कोई इंटरव्यू के लिए जाए या इंटरव्यूअर को शेक हैंड करें यानी हाथ मिलाएं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। सूरह कुरैश, सूरह कुरैश। जब घर से निकले इंटरव्यू के लिए तो बस पढ़ना शुरू कर दें, बात ना करें किसी से, सही। और जब वहाँ पहुँचे अपना सीवी देंगे, अपना अपॉइंटमेंट का बताएंगे, उस वक्त तो बात करना खैर जरूरी है, सही उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएं। सही। अच्छा, जो रेलिवेंट पर्सन है जी जब वो उनके पास जाएं तो पढ़ते हुए ही जाएं, सही, सही ना, और फिर उनसे हाथ मिलाएं, इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, एक चीज कहते हैं कि चेहरे की रौनक, जो क्रीम्स भी आपको नहीं दे सकती ना, कि आपकी रौनक उड़ गई है, मतलब क्रीम्स आपका कलर फेयर कर देंगी, तो चेहरे की रौनक बहाल करने के लिए क्या ऐसा वजीफा हो कि जो आप रेगुलरली पढ़ें, लड़के भी अच्छे लगे, लड़कियां भी अच्छी लगे? अपने बातिन को साफ करें आदमी, सही बात है, सही कोशिश करे कि अपनी सोच से सही किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सही अपनी सोच से किसी के लिए मनफी या गलत ना सोचे, सही ये अंदर है। सही अच्छा, अंदर की खूबसूरती बाहर निकल के आती है, सही, फूल जो है ना बिल्कुल उसकी खुशबू उसके अंदर है, सही, और जब वो गुजरता है कहीं से, आपने देखा होगा ना फूलों की गाड़ियां जा रही थी, कैसे खुशबू आ रही होती है, सही बात है। तो उसकी महक जो है ना वो खुद ब खुद निकलती है। ठीक। अंदर साफ कर लेगा, जाहिर ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा, और उसकी जाहिरी अलामतें, सही कैफियत सही। और उसका चेहरा, वो खुद ही उसके अफकार की गम्माजी करेगा। वही कहते हैं ना कि जो आप फील करते हैं वही चेहरे पर आ जाता है। करख्तगी अगर आपके दिल में है तो वो करख्तगी आपके चेहरे पर भी आ जाती है। तो वाकई में अमल का दारोमदार नियत पे होता है, जो कहते हैं। और यहाँ पर जी बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो जाता है कि सब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में और ऐसे ही मसलों के साथ आपके सामने पेश होंगे, यानी मैं पेश करूंगा वो मसले, और आप हमें ऐसी तरीके से हल बताएंगे। और इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपना कर्म बनाए रखें। आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। मैं भी इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि जिंदगी में आसानियां अगर आप बिखेर सकते हैं तो जरूर बिखेरिए, क्योंकि जिंदगी में आप आसानी करते हैं, रोज़े महशर अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।